وائس آف امریکہ کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں علی فرقان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کشمیر کا مسئلہ آج کل کافی زیادہ زیر بحث ہے۔ یہ بتائیے کہ جو امریکہ نے اس کی خصوصی حیثیت تبدیل کی ہے کشمیر کی، پاکستان اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنائے گا، کیسے دباؤ ڈالے گا کہ یہ واپس ہو سکے؟ دیکھیں، مودی نے ایک نیا ہی سٹینڈ لیا ہے اور ایک نازی ازم کی طرف 1925 کا ہیری سنگھ کا معاہدہ، پھر یونائٹڈ نیشن کی قرارداد، پھر شملہ معاہدہ، پھر عبداللہ ایگریمنٹ، ان ساروں کو پس پشت رکھ کے اس نے 370 جو ہے اس کو جب ابالش کیا ہے تو 35A بھی ہو گیا۔ لیکن اس میں دیکھیں صرف اس نے کشمیر کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے، حالانکہ 371A یا B C میزو میں بھی، آسام میں بھی، ناگالینڈ میں بھی ہے، وہاں نہیں کیا۔ اور کشمیر کے اندر جو ہے وہ جد و جہد آزادی اتنی پروان چڑھ چکی ہے اور انڈیا نے اتنا زیادہ وہاں کشمیریوں کے ساتھ بےحانہ سلوک کیا ہے کہ اب اس کو اس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ براہ راست ایک ایسا قانون لے آئے جس سے کہ کشمیریوں کے لیے کوئی آپشن نہ رہے، یا وہ مریں یا جد و جہد آزادی میں حصہ لیں، یا تیسرا یہ ہے کہ ہندوستان کی سپریمیسی اور اس کی حکومت اور اس کے فیصلے کو قبول کر لیں۔ میرا خیال ہے کشمیری جد و جہد آزادی کو ترجیح دے گا، کیونکہ اب وہاں پولیٹیکل صورتحال کی بجائے وہاں جد و جہد آزادی کی گن پالیٹکس زیادہ چلے گی، اور یہ پھر پاکستان کی سیاست پاکستان پہ الزام لگائیں گے اور یقیناً یہ کہیں گے جی کہ پاکستان گھسپیٹی ہیں، جبکہ یہ اب ان کی اندر سے یہ تحریک ہے، اور یہ پھیلتے پھیلتے جو مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا ہے یہ UP تک بھی پھیل سکتی ہے۔ آپ نے اپنی اسمبلی کی تقریر میں کہا کہ اعلان جنگ ہو چکا ہے، تو پاکستان اس اعلان جنگ کے لیے تیار ہے؟ پاکستان نے 72 سال تک اس انڈیا میں جو 2 جنگیں ہوئی، جس کی وجہ سے 65 کی ہوئی، 72 کی ہوئی، اور پاکستان چکنا ہے، کیونکہ پاکستان تو نہیں چاہے گا جنگ ہو۔ پچھلی جنگ بھی ہم نے ٹالی، شاید انڈیا چاہتا ہو کہ ایک جنگ ہو جائے، اور اس جنگ کے خاتمے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس فضا کو عمران خان کی حد تک جو ہے، عمران خان چاہتا ہے کہ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہوں، لیکن ایک نینسی پال تھی، میری دوست تھی، امریکن ایمبیسڈر جب انڈیا میں، وہ مجھے کہتی تھی مودی آئے گا، اور میں اسے کہتا تھا جب ایکسٹریمزم چھا جائے گا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ کہتی تھی مجھے اس کا تو نہیں پتہ، لیکن میرا خیال ہے ایک مودی ایکسٹریمسٹ کا نام ہے، اور وہاں اقلیتوں کے لیے، خواہ وہ دوسرے کرسچنز اقلیت بھی کیوں نہ ہو، ڈیموکریسی کے لیے، دیکھیں اس کام نے 3 چیزوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنے آئین کو ابالش کیا ہے، اس کے معاہدے کو، ایک انہوں نے ڈیموکریسی کو ختم کیا ہے، وہاں کم از کم محبوبہ مفتی اور عمر ایوب اور وہ سارا فلسفہ جو مولانا آزاد کا تھا اس کو مودی نے ختم کر دیا، اور پاکستانی اور انڈیا کے مسلمان اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، وہ مسلمان جنہوں نے قائد اعظم کی بات نہیں مانی اور قائد اعظم کی بات پہ کان نہیں دھرا، وہ اب سوچتے ہیں کہ قائد اعظم ٹھیک کہتا تھا۔ لیکن اسی مودی کو عمران خان نے خوش آمدید بھی کہا اور اس امید کا اظہار کیا تھا کہ اگر وہ دوبارہ جیت کے آتے ہیں تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان اس میں سچا ہے، کیونکہ ایکسٹریمسٹ زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے۔ اگر جب ہم مشرف واجپئی سے مذاکرات کر رہا تھا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جو ہیں اگر یہ کوئی بات کریں گے تو اس کا وزن ہوگا، اگر کانگریس کشمیر کا مسئلہ حل کرے تو اس میں اتنی سخت نہیں ہوگی، اگر BJP اس بات پہ آگے بڑھتی عمران خان کی سوچ کے تو اس کو حل کر سکتی ہے، لیکن اب تو مذاکرات کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ معاملہ جو ہے کس طرف جائے گا؟ میں تو جنگ ہوتے دیکھ رہا ہوں 6 مہینے اور سال کے اندر، یہ میں نے اسمبلی میں بھی کہا ہے، اور لداخ میں جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ چین کے لیے کافی الارمنگ ہوگا، اسلامی دنیا بھی بڑی اس میں، کیونکہ میں جنگ کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تو کبھی نہ جنگ کرے گا، نہ پاکستان کو جنگ سوٹ کرتی ہے، نہ پاکستان کو جنگ کرنی چاہیے، وہاں 26 کروڑ مسلمان ہیں، الٹیمیٹلی جب اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر آزاد کشمیر کے کسی بھی علاقے کے پر قبضہ کر لے گا، پھر ایک بڑی جنگ ہو جائے گی، اور پاکستان کے پاس کنونشنل جنگ کی اتنی گنجائش نہیں ہے، اور پاکستان کے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، پھر یہ اٹامک جنگ ہوگی۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ 3 فارمولوں کی،
یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے، ادھر تم ادھر ہم کی پالیسی تو نہیں ہے اس حکومت کی؟ کشمیری بڑا جینیس ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں مانے گا یا سنے گا یا اس پہ کان دھرے گا۔ جب قومیں مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں یا شہادت کے جذبے سے سرشار ہو جاتی ہیں تو اپنے راستے خود تلاش کرتی ہیں۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے آج کل کہ پاکستان کی جو بھارت کے حوالے سے پالیسی ہے، خالصتان تحریک کی مثال دے کے، اس میں آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ پالیسی جو ہے وہ واپس نہیں لی جانی چاہیے، اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ کوئی پاکستان نے وڈرا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہم نے کشمیر کے اندر جد و جہد آزادی کی جو پاکستان سے سپورٹ تھی اس کو ختم کیا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ سارے لوگ جو کشمیر کی جد و جہد آزادی میں بطور مسلم حالانکہ وہ شامل تھے، ان سب کو جیلوں میں ڈالا ہے۔ اور کوئی جو خالصتان کے لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں، ہم نے کرتارپور بنایا ہے، وہ ایک اچھا سوشل پولیٹیکل اور فرینڈلی جسچر کے لیے بنایا ہے۔ لیکن اب ایک ایسا وقت آ جائے کہ مودی کو نہ مسلمان پسند ہو، نہ کرسچن پسند ہو، نہ سکھ پسند ہو، تو اس کو آپ جو مرضی نام دے دیں۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھارت کے سفیر ہیں ان کو واپس بھجوایا جانا چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اس قسم کے ہیں کہ واقعی سفارتی تعلقات؟ میرا خیال ہے یہ بہت دور بات چلی جائے گی، اور ہمیں ہندوستان کے اگریشن اٹیک کا انتظار کرنا چاہیے، اگریسو ہونے کا۔ اٹیک تو میں ذرا سخت لفظ بول گیا ہوں، سو ہمیں وہ دروازے بالکل ہی نہیں بند کرنے چاہیے کہ ہم جنگ کی طرف جائیں، لیکن اگر ہم پہ جنگ مسلط ہو جائے تو ہم پھر اس کو آخری جنگ سمجھ کے لڑیں۔ آپ کیا حکومت کی خارجہ پالیسی سے متفق ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پچھلی حکومت کا تو وزیر خارجہ ہی کوئی نہیں تھا، ایٹ لیسٹ ہمارے افغانستان کے ایشو پہ آپ دیکھیں، انڈیا کو ڈیفیٹ ہوئی، پاکستان، امریکہ، روس، چین اکٹھے ہیں، اور ایران کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے جا رہے ہیں یا ہوئے ہیں۔ اور اگر اس میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو انڈیا اور ہم مل کے اپنی غربت کو دور کر سکتے ہیں، جس کے چانسز نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مودی نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس سے کشمیریوں کی مدد ہوگی، ان کا راستہ نہیں روکا جائے گا۔ آپ بیرون ملک پاکستانیوں کے وزیر بھی رہے ہیں اور باہر آپ کی بہت زیادہ آواز ہے، آپ کو سنا جاتا ہے۔ دورہ امریکہ میں آپ ساتھ کیوں نہیں تھے؟ میں ریل کا وزیر تھا، پہلے چلا گیا تھا، مشرف مجھے لے گیا تھا، اس وقت میں ریلوے وزیر تھا۔ پھر لوگ باتیں کرتے کہ بھی یہ ریل والے کا یہاں کیا کام ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس وقت واشنگٹن پوسٹ، ٹیلی گراف اور ٹائمز نے کیا لکھا کہ برج بٹوین واشنگٹن، ریلوے برج بٹوین واشنگٹن ڈی سی اینڈ اسلام آباد۔ سو تھوڑے لوگ گئے، اور کچھ لوگ جو وزیر گئے وہ اپنے خرچے پہ گئے، تو میں نہیں گیا۔ آپ کی آواز جو ہے وہ کشمیر میں بھی بہت سنی جاتی ہے، وہاں بھی آپ خاصے مقبول ہیں، تو کیا آپ ذاتی حیثیت میں کوئی کردار ادا کریں گے اس صورتحال میں کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں پہلے کافی زیادہ کشمیر میں میرے معاملات تھے، اور کیونکہ بیسیکلی میں کشمیری ہوں، آج بھی میرا خاندان سارا حبہ کدل زیندار محلہ میں ہے، لیکن اب جو ہے وہ آرام باغ میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ بیسیکلی ہم وہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جو والد میرے سری نگر حبہ کدل زیندار محلہ پل نمبر 2 پہ ہمارا گھر تھا۔ پھر اب ہمارے ساری پھوپھیاں سب کچھ زندہ رہ گئی ہیں، جو چچا وغیرہ، باقی کچھ مر گئے ہیں، بھانجے ریلیٹیو جتنے ہیں وہ آرام باغ میں ہیں، اور ہم خود بھی زیادہ ان کا اظہار اور ذکر نہیں کرتے، اور ان کو بھی کہا کہ آپ نہ کیا کریں کہ ان کو تکلیف پہنچے اور ان پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ حکومت کی کارکردگی پہ بات کر لیتے ہیں۔ 1 سال ہو گیا ہے اس حکومت کو، اب کتنے مطمئن ہیں آپ جو اہداف سیٹ کیے گئے تھے 1 سال؟ میرا خیال ہے اکانومی کی طرف تو بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور سیٹ ہو جائے گا 1.5 سال میں، اور لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے، اس سے مہنگائی بڑھی ہے، لیکن لوگوں کو ہم یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ 10 مہینے میں ہی سب کچھ ہوا، نہیں، یہ ہمیں جہیز میں ملا۔ جو ہمیں جہیز میں ملا اس کو ہم بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں 2 سال میں عمران خان جو ہے اکانومی کی صورتحال کو بہتر بنا لے گا۔ تو حکومت چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ مجھے تو عمران خان 5 سال مکمل، اس لیے نہیں کہ میں اس کا وزیر ہوں، کیونکہ دوسری طرف کرپشن کے اتنے بڑے ملبے اور اتنے بڑے تودیں اور پہاڑ ہیں کہ اگر دوسری طرف کوئی نیک، صاف، شفاف قیادت ہوتی تو شاید عمران خان کے لیے مسئلہ پڑتا، کیونکہ لوگ ان کو مسترد کر چکے ہیں۔ لوگوں نے دونوں پارٹیوں کو مسترد کر دیا اور دیکھ لیا، اور ان کے کیسز بڑے سیریس اور سویئر اور واضح ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے عمران خان از دی اونلی آپشن۔ ستمبر، اکتوبر، نومبر میں آپ کو کوئی آواز تو نہیں سنائی دے رہی کوئی؟
تھوڑی بہت تو بڑا ملک ہے، آوازیں ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں ہے ہی نہیں ہے، تھوڑی بہت تو ہونی چاہیے. تھوڑا بہت تو ٹیلر چلنا چاہیے. لیکن ستمبر اکتوبر میں ہو سکتا ہے کہ مہنگائی اور بجلی کے بلوں پہ ریئیکشن ہو. لیکن اب فضل الرحمان کے پاس بھی وہ قوت نہیں ہے کہ مولویوں کو ڈی چوک میں لے آئیں. وہ عمران خان کا استعفیٰ لینے نکلے تھے اور سنجرانی کے استعفے پہ آ گئے، اور اس میں بھی ان کو 14 ووٹوں سے اپنے گھر سے ہی مار پڑ گئی. سو ان کو کافی دھچکا لگا ہے ان کی سیاست کو. تو چین کس لیے جا رہے ہیں؟ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے پہلے بھی میرا خیال ہے کوئی تھا پروگرام تھا یہ، اس لیے اب اس کی اور ضرورت پیش آ گئی ہے. پہلے بھی شیڈیول میں تھا. عرب دنیا کی حمایت کا بھی آج بیان آئے گا، کیونکہ باجوہ ایک واحد چیف آف آرمی سٹاف ہیں جس کے بارے میں مسٹر شی نے یہ کہا کہ اپنی ساری زندگی میں اگر میں کسی چیف آف آرمی سٹاف کو ملا ہوں تو جنرل جاوید قمر باجوہ ہیں. چین کے پریزیڈنٹ نے یہ بات کی. تو یہ چین کی طرف سے جو ایک واضح حمایت نہیں آئی، یہ اس وجہ سے دورہ ہو رہا ہے؟ نہیں، چین کی طرف سے واضح حمایت ہے. چین اور پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے. اس میں حکومت چاہے کون سی ہو، کس کی ہو، کیسی ہو، کیوں کرو، چونکہ ہو، چنانچہ ہو، چین اور پاکستان یک جان دو کالم ہیں.